ابلیس کس طرح انسان کو وسوسہ دیتا ہے، کس طرح اس کو پھسلاتا ہے، کس طرح دھوکے کے ساتھ اپنے ڈھب پہ لے جاتا ہے. سب سے پہلی کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ انسان شرک یا کفر میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ یہ اس کے لیے سب سے آسان راستہ ہے. اگر انسان اس میں مبتلا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ انسان کے ہر نیک عمل خود بخود ضائع ہوتا چلا جائے گا. پھر اس کو فکر نہیں ہوتی کہ اب انسان نیکی کر رہا ہے یا بدی کر رہا ہے، بس شرک کر لیا اور اس سے بے فکر ہو گیا. کیونکہ شرک کے ساتھ لئن اشرکت لیحبطن عملک. اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں اکثریت کا دین شرک ہی رہا ہے. دنیا کے کسی میوزیم میں چلے جائیں، مشرق میں یا مغرب میں کہیں چلے جائیں، آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران سب سے زیادہ نکلنے والی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ بت پرستی سب سے عام مذہب رہا ہے. شرک میں مبتلا کرنا. اگر اس میں وہ ناکام ہو جائے تو دوسرا ہتھ کنڈا بدعت میں مبتلا کرنا. دوسرا ہتھ کنڈا بدعت میں ڈالنا. بدعت دین کی بنیاد ہلا کے رکھ دیتی. بدعت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے. کیا ہوتی ہے بدعت؟ دین میں نئی بات ایجاد کرنا، نئی ایڈیشن. جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائے ہیں نہ فرمائے ہیں، ان کو خود سے شروع کر بیٹھنا. اور بدعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل بدعت ضلالہ. ہر بدعت گمراہی ہے، خواہ وہ بظاہر کتنی خوبصورت کیوں نہ. وہ کل ضلالۃ فی النار. ہر گمراہی آگ میں. اب اگر کوئی شخص الحمدللہ شرک سے بھی بچ گیا، بدعت سے بھی بچ گیا، اور اس کے دل میں سنت کی بڑی محبت ہے اور غلط طریقوں کی نفرت ہے، تو تیسرا درجہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا کرنا. ابلیس انسان کو کبیرہ گناہوں میں پڑوانے کا بہت خواہش مند ہوتا ہے، خاص طور پر ایسے انسان کو جس کی لوگ پیروی کرتے ہوں. سمجھ میں آئی یہ بات؟ آپ کس کو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے؟ جس کی اور لوگ پیروی کر رہے ہوں اور لوگ بھی اس کی بات مانتے ہوں. ابلیس کو اس سے بہت خواہش ہوتی ہے تاکہ لوگ اس شخص سے متنفر ہوں. جو شرک اور بدعت سے بچ جاتا ہے اسے بڑا گناہ میں ڈالتا ہے تاکہ لوگ اس سے بدظن ہو جائیں اور اس کے گناہوں اور نافرمانیوں کو لوگوں میں عام کریں. ہاں فلاں جو بڑا درس دیتا ہے، تمہیں پتا وہ ایسے اور ایسے جھوٹ بولتا ہے، وہ تو غیبت بھی کرتا ہے، وہ تو یہ بھی کرتا ہے، وہ تو وہ بھی کرتا ہے. لیکن حقیقت میں وہ ابلیس کے معاون ہوتے ہیں اور انہیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا جو اس طرح کی قابل نفرت باتوں کو مومنوں کے درمیان پھیلاتے ہیں. ان کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ہے، خاص طور پر ایسی برائیوں کی تشہیر جس کے پیچھے مقصد خیرخواہی کے جذبے کی بجائے ابلیس کی معاونت ہو. یہ سب کچھ کرنے کا مقصد لوگوں کو اس عالم سے متنفر کرنا اور اس سے مستفید نہ ہونے دینا ہے تاکہ کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائے. اگر اس درجے پر ابلیس کسی بندے کو پھانسنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ چوتھے درجے یا صغیرہ گناہوں میں پڑوانے کی کوشش کرتا ہے. یہ گناہ اکٹھے ہو کر آدمی کو ہلاک بھی کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے گناہوں سے ہوشیار رہو، کیونکہ چھوٹے گناہوں کی مثال ایسے ہے جیسے کچھ لوگ صحرا میں جاتے ہیں. اس کے بعد آپ نے حدیث سنائی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ان میں سے ہر ایک لکڑی کی چھوٹی سے چھڑی ڈنڈی اٹھا لاتا ہے اور اس سے وہ بہت بڑی آگ جلا لیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھے ہو کے بہت بڑی آگ بن جاتے ہیں. ایک شخص چھوٹے گناہوں کا معمولی خیال کر کے کرتا ہے یہاں تک کہ وہ ان کو بے ضرر سمجھنے لگتا ہے. ایسا انسان جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ تو انجام سے ڈرتا ہے، لیکن یہ تو ڈرتا بھی نہیں کہ چھوٹا سا گناہ ہے. بڑا گناہ ہو جائے نا تو انسان کو ندامت بھی بڑی ہوتی ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ انسان دلیر ہو جاتا ہے. کیا ہوا؟ تھوڑی سی تو لیٹ ہوئی نماز، کیا ہوا جو آنکھ نہیں کھلی، کیا ہوا جو یہ باقی سب بھی تو یہ کرتے ہیں، اگر میں نے کر لیا تو کیا ہوا. چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کر دینا تاکہ وہ اکٹھے ہو کر اس کو لے ڈوبے. اگر بندہ اپنے آپ کو اس جال میں پھنسنے سے بچا لیتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ اگلے درجے کی طرف پیش قدمی کرتا ہے. 5ویں درجے میں وہ ایسی چیزوں میں مصروف کرواتا ہے جو مباح ہیں، جن کے کرنے کا کوئی فائدہ ہے نہ نقصان. اس طرح بے فائدہ کاموں میں پڑھ کر اچھے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں بچتا. کتنی زبردست بات ہے. پہلے درجے پہ شرک میں ڈالتا ہے، اس سے بچ نکلا. دوسرے میں بدعت، اس سے بھی بچ نکلا. تیسرے میں کبیرہ گناہ، اس سے بھی بچ نکلا.
چوتھے میں صغیرہ گناہ، اس سے بھی بچ نکلا. اب کیا؟ ایسے کام کرواؤ جو جائز میں آتے ہیں، مباح میں، لیکن ان کا ثواب کوئی نہیں خاص، کوئی بہت مفید کام نہیں، اس میں اتنا مصروف کرتا ہے کہ پھر فائدہ مند کاموں کے لیے وقت ہی نہیں بچتا. یعنی انسان اپنے لمحات کی قیمت ہی نہیں جانتا، پھر کم اجر والے کاموں میں مصروف کرتا ہے، یعنی بڑے اجر کے کاموں کو چھڑا کے کم اجر کے کاموں میں ڈال دیتا ہے کہ کچھ تو ٹانگ کھینچو کہ آگے زیادہ نہ جا سکے. یہاں تک کہ شیطان انسان کو 70 اچھے کاموں کی دعوت دیتا ہے تاکہ اسے ایک برائی میں داخل کر سکے یا ایسا کام کرا دے جس سے 70 نیکیاں ضائع ہو جائیں. اگر ان کاموں کی کسی دن بیٹھ کے خود لسٹ بنا لیں، آپ کو پتا چلے گا آپ کتنے غیر ضروری کام کر رہے تھے. کبھی ہماری ایک مووی بنا کے ایکشن ریپلے کر کے دکھائی جائے تو ہم خود شرمندہ ہو جائیں کہ یہ کر رہے تھے ہم. کبھی کبھی سوچا کریں کہ آخرت میں اس گھنٹے کو جب دکھایا جائے گا تو کیسے دیکھوں گی. اس وقت انسان سے کاش ایک لمحہ مل جائے کہ توبہ کر لوں. آج گھنٹے ہیں توبہ کرنے کے لیے لیکن احساس ہی نہیں. لہٰذا اپنے آپ کے لیے مفید کام تلاش کر کے رکھا کریں، ٹارگٹ پہ رکھا کریں. یہ کرنا، یہ کر کے چھوڑنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، باندھے رکھیں. جب تک ہم اپنے آپ کو باندھیں گے نہیں نا، کام نہیں کر سکتے. پھر کیا کرتا ہے وہ کہ بعض اوقات انسان کو جب دیکھتا نا بڑا ڈٹرمنڈ ہے، نیکیاں کرتا ہے، کہتا کرتے جاؤ کرتے جاؤ. 70 کر لیتا نا، ایک ایسا کام کرا تھا سب ضائع کر. ایک دفعہ دعویٰ کرو واہ میں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا، سب ضائع. ریاکاریاں کروا کے، دکھاوے کر کے، بڑی بڑی بڑکے مار کے انسان سب کیا دھرا ضائع کر کے بیٹھ جاتا. لکھتے ہیں کہ اس چیز کو اللہ کی طرف سے ملنے والے نور کے بغیر نہیں جانا جا سکتا. یعنی شیطان کے جو ہتھ کنڈے وہ وسوسے ہیں نا، وہ گزرتی ہوا کہاں سے پتہ چلتی سرسراہٹ سے. ایسا نور جو وہ اپنے بندے کے دل میں ڈالتا ہے. اس علم کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اللہ کی شان کے مطابق کام کرنے کی کوشش، اس کے پسندیدہ کام، ایسے اعمال جن سے وہ خوش ہو جائے، ایسے کام جو بندے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، ایسے کام جن میں اللہ کی طرف زیادہ رہنمائی ہو. اس کے رسول کا اتباع، کتاب اور اس کے صالحین بندوں کا راستہ ہے. کسی کے پاس بھی یہ علم نہیں سوائے اللہ کے رسول کے وارثوں، آپ کے ائمہ کرام اور زمین پر آپ کے جانشینوں کے. مزید یہ کہ زیادہ تر مخلوق اس سے مستفید نہیں ہوتی، وہ آواز ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی، کیونکہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے علم و حکمت عطا کرتا ہے. یعنی یہ باتیں علم و حکمت سے احساس ہونے لگتی، وہ ہے ہی نہیں. ہاں ساری زندگی ہم کن کن شغل میں مصروف رہتے ہیں. اور آخری چیز، اگر بندہ ابلیس کے مذکورہ بالا تمام چنگلوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ کبیرہ ہے، نہ صغیرہ ہے، اور نہ غیر مفید ہیں، بلکہ کیا ہے، بڑا ہی مفید کام کر رہا ہے انسان، بہت مفید کام کر رہا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ تو ایسے بندے پر وہ اپنے جنوں اور انسانوں کی ایک جماعت کو لگا دیتا ہے، اس کا پیچھا کرو. اب میں تو ہار گیا، تم سب مل کے اس کا پیچھا کرو، جو اسے مختلف قسم کے نقصانات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. لوگوں کی نظروں میں اس کا اعتماد گرانا، اسے وائلنٹ اور دین میں نئی نئی باتیں نکالنے والا کہنا، اور لوگوں کو اس سے ہوشیار رہنے کے لیے کہنا. اس کا مقصد اس شخص کو کمزور کرنا اور اس کے دل کو پریشان کرنا ہوتا ہے. اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ابلیس اس شخص کے خیالات الجھاتا اور پریشان کرتا ہے، اور لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں اٹھانے دیتا. ظاہر ہے اگر روز آپ ایک نئی بات سن لیں، روز ڈپریشن میں پڑے ہوئے ہوں، آپ کہاں سے کوئی اچھا کام کر سکتے؟ آپ کا دل تو غم سے بھرا ہوا ہے، کیسے کوئی نیکی کی بات نکلے؟ تاہم ابلیس اس کے خلاف جھوٹ کے محافظوں، جنوں اور انسانوں کی سرتوڑ مدد کرتا ہے. اس طرح مومن موت تک جنگ کی حالت میں ہوتا ہے. جب کبھی وہ کمزور پڑتا ہے، اسے نقصان پہنچایا جاتا ہے یا قیدی بنا لیا جاتا ہے. اس طرح مومن جہاد کی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.